الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید کے سمجھانے کا انداز اللہ رب العزت نے ایسا اختیار کیا ہے کہ ہر صورت کے اندر ایک دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے، اور اس دعویٰ کو سمجھانے کے لیے، اس دعویٰ کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ صورت کے اندر اس کے گرد گھومتے ہوئے اس کے مضامین کو، اس دعوے کو واضح کرتے ہوئے کچھ دلائل کا ذکر کرتا ہے۔ ان دلائل میں عقلی دلائل بھی ہوتے ہیں، منقول شدہ واقعات، انبیاء علیہ السلام کے قصے یعنی نقلی واقعات بھی ہوتے ہیں، نقلی دلائل بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وحی کے دلائل بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ تفسیر کے اندر ایک ٹرینڈ ایسا ہے کہ جس کے اندر ایسا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے، ایسا مفہوم بیان کیا جائے کہ اس کے اندر کوئی اعتراض اور اشکال ہی نہ ہو، اور لوگوں کو، سننے والوں کو سوال در سوال کرنے کی نوبت پیش نہ آئے، ایسا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے۔ تو الحمدللہ کا جو میں نے ایک بات ذکر کی کہ الحمدللہ کا مطلب کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام صفتیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس میں پھر اس کو الف لام جو الحمدللہ کے اندر ہے اس کو مراد لیا جاتا ہے کہ یہ استغراق کے لیے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اس کا جو اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے، ایک اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ کیا صرف ساری صفتیں اللہ ہی کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بندوں کو پیدا کیا، نبیوں کو پیدا کیا، چیزوں کے اندر خاصیات ہیں، خصوصیات ہیں، صفات ہیں، یہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تمام صفات چونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں اور انسانوں کے اندر عارضی ہیں، دائمی نہیں ہیں، یا ان کا اختتام ہو جاتا ہے، یا اس طرح کے اعتراضات اور جوابات کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن الحمدللہ کا جو معنی ایسا بیان کیا جاتا ہے جس کے اندر اعتراضات کی گنجائش نہیں بچتی، وہ الف لام کو استغراق کی بجائے، یعنی تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کی بجائے اسپیسیفک کچھ چیزوں کے لیے الف لام کا جو استعمال ہے اس کو قرار دیا جائے۔ اصل میں یہ عربی کے کچھ قواعد ہیں جو عربی دان طبقہ جو ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے سمجھ سکتا ہے، لیکن عام عوام کے لیے سمپلی یہ بتانا کچھ ضروری ہوتا ہے، جو عام پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے لیے، کہ الف لام کی کچھ اقسام ہیں جس کے معنی مرتب ہوتے ہیں الفاظ کے اوپر۔ تو یہ جو تمام تعریفوں کا لفظ ہے اس کو الف لام استغراق کا کہتے ہیں کہ اس کے اندر تمام تعریفیں شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن محققین اور ماہرین نحو جو ہے وہ الف لام کو بنیادی طور پہ استغراق کے لیے قرار نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ الف لام جو بیسیکلی لفظ پہ آتا ہے وہ جنس کے لیے ہوتا ہے یا عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے، کہ اسپیسیفک قرار دیا جائے کہ فلاں چیز اس سے مراد ہے، کسی چیز کو خاص کر کے بیان کیا جائے۔ تو اگر جو الحمدللہ کے اوپر جو الف لام ہے اس کو عہد کا مراد لیں تو پھر یہ اعتراضات نہیں ہوتے، پھر اس کا ترجمہ بہت زبردست ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام صفات، وہ صفات جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، وہ صفات جو صفات کارسازی کہلاتی ہیں، وہ صفات جو صفات الوہیت کہلا سکتی ہیں، وہ صفات جو کسی ذات کے الہ اور معبود برحق ہونے کے لیے ضروری ہیں، صفات الوہیت، وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ترجمہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد اس پہ اشکالات اور اعتراضات نہیں ہوتے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ وہ صفات جو کسی الہ کی ہو سکتی ہیں،
اصل میں یہ الحمدللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اور کفار کی اس غلط عقائد کی تردید کی ہے جس کے اندر وہ اپنے معبودان باطلہ کے اندر مختلف الوہیت والی صفات قرار دیتے تھے اللہ کے شریک بناتے ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ کارساز ہمارے یہ معبودان بھی ہیں، یہ ہمارے جو انبیاء اولیاء کی جو بت بنائے ہوئے تھے یا ان کی پرستش کرتے تھے، یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ صفات قرار دیتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات کا مالک بنا دیا اور کائنات کے نظام ان کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے وہ صفات کا مظہر قرار دے کر ان کو معبودان قرار دے دیتے تھے اور پھر ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات، یہ کانسیپٹ ان کا رد کیا اس پہلے جملے کے اندر جو قرآن مجید کے اندر آ رہا ہے، الحمدللہ، کہ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ الہ والی صفات کسی اور میں بھی ہو سکتی ہیں، صفات کارسازی کسی اور کے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ چونکہ الہ صرف ایک اللہ ہے، لہٰذا الہ ہونے والی صفات صرف ایک اللہ کے لیے ہیں۔ اصل میں اگر ہم دنیا کے تمام معاملات کو دیکھیں تو جتنے بھی نظام عالم کے اندر کام ہو رہے ہیں وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہیں، دو کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ یا تو وہ معاملات اور وہ کام اور وہ چیزیں اسباب کے انڈر ہیں، اسباب اور سورسز کے ساتھ اٹیچ ہیں، پابند ہیں اسباب کی، انہیں ہم ماتحت الاسباب چیزیں کہتے ہیں۔ جیسے کسی نے اپنے اعضاء کا استعمال کیا، بات سنی، کام وہ اس نے کر دیا، کسی نے کوئی سورس استعمال کیا اور کوئی بات کسی کی اس تک پہنچی اور اس نے اس کی ہیلپ کر دی، یہ اسباب کے انڈر ہے۔ اسباب، اس کو اسباب کہتے ہیں۔ یعنی کوئی کسی نے کوئی چیز دیکھا، بینائی اور سنوائی رکھنے والا کوئی فرد ہے، وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ ایک آوازیں سن رہا ہے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح ہیلپ کر دی، تو یہ اسباب کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ تمام اسباب عادیہ ہیں، ان کو استعمال کیے بغیر تو کام نہیں چلتے۔ اور دوسری قسم کے وہ امور ہیں جو بغیر اسباب کے، مافوق الاسباب، سورسز سے ماورا، وداؤٹ سورسز وہ یوز ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو ہر وقت دیکھنا اور اس سے آگاہ رہنا، ہر ایک کے دل کے اندر اٹھنے والے خیال اور وسوسے کو بھی وداؤٹ اینی سورس جاننا، ہر ایک کی پکار دور و نزدیک سے بغیر کسی سورس کے سننا، اور بغیر کسی سورس کے ان حاجات مانگنے والوں کو، ان کی تمام حوائج اور ضروریات کو غیب کے طور پہ پورا کر دینا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جب یہ سارے امور مختص کیے جاتے ہیں تو یہ بغیر سورسز کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے وہ ان تمام صفات کا مالک ہے۔ یعنی سنتے ہم بھی ہیں، سمیع انسان بھی ہے، سمیع اللہ کی ذات بھی ہے، لیکن اللہ کی ذات السمیع ہے، وہ بغیر کسی سبب کے سنتی ہے وہ ذات۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، لیکن اللہ بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غائب اور ظاہر ہر چیز کو بغیر کسی سبب کے جانتا ہے، اور اس کے نظر سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے اور احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ تمام وہ صفات جو کسی الہ کی ہو سکتی ہیں، ڈیفینیٹلی وہ صفات ہوں گی جو بغیر کسی سورس کے اللہ رب العزت کے ساتھ مختص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو پورا کرنے میں کسی سورس کا محتاج نہیں ہے، اور وہ صفتیں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ آگے ہم جب عبادت کا مفہوم بیان کریں گے تو اس میں اس بات کو مزید کھولیں گے کہ الہ کی صفات کیا ہوتی ہیں اور قرآن مجید میں اس کو کس انداز سے بیان کیا گیا۔ بنیادی طور پہ دو صفات ذکر کی جاتی ہیں الہ کی، اور وہ ایک صفت وہ ہے جس کے اندر
اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام قسم کے امور پر قادر قرار دیا جاتا ہے. علی کل شیء قدیر، مختار کل وہ ہے، اقتدار اعلیٰ اس کے پاس ہے، وہ تمام کائنات کے ہر امور کو سر انجام دینے پر قادر ہے. اشارہ کن کا لفظ یا ارادہ اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. نفع اور نقصان کا مالک ہے، پیدا کرنے اور مارنے پہ قادر ہے. آسمان و زمین کی پیدائش، تخلیق ارض و سما کے ساتھ تخلیق انسان، جن، حیوانات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حصہ ہیں. اور دوسری صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. عالم الغیب والشہادہ، بغیر کسی سبب کے. ہم اگر سیٹلائٹ کے ذریعے کوئی بات کر رہے ہیں تو سیٹلائٹ از اے سورس، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے سب چیزوں کو سنتا ہے. انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے سورس کے محتاج ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بندوں تک پہنچانے کے لیے. یعنی وحی آتی تھی تو نبی تک پیغام پہنچتا تھا اور انبیاء علیہ السلام اس پیغام کو بندوں تک پہنچاتے تھے. اس لیے انبیاء بھی الہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ وداؤٹ سورس غائبانہ چیزوں کو نہیں جانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں وحی کے ذریعے بتلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس بتلائی ہوئی بات کو انبیاء علیہ السلام آگے عوام الناس تک پہنچاتے ہیں. یعنی یہ دوسری صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. میں نے اس کو شارٹ لفظوں میں سمجھایا تھا کہ یہ اس سے مراد، اس کو پرشین میں آپ ہمہ کن ہونا اور ہمہ دان ہونا کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ کر سکنے والا اور سب کچھ جاننے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے. ہم اس کو مزید آگے ایاک نعبد کے اندر اس کی تفصیل بیان کریں گے. تو یہ جتنی صفات الوہیت ہیں یہ ساری صرف ایک اللہ کے لیے ہیں. بات سمجھ آئی اب کہ تمام صفات کہنے کی بجائے یہ کہا جائے کہ وہ تمام صفات جو کسی الہ کی ہو سکتی ہیں، یعنی جو الوہیت کی صفات ہیں، جو مافوق الاسباب ہیں، ہاں وہ تمام صفات اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یعنی صفات الوہیت. اور وہ خوبیاں اور کمالات جو کسی ذات کے الہ ہونے کے لیے اور معبود برحق ہونے کے لیے ضروری ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کسی اور نوری، ناری یا خاکی مخلوق کے لیے نہیں ہیں. یہ ہے الحمدللہ، تمام صفات الوہیت، تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں. یعنی اس میں ہم نے الف لام سے اسپیسیفک وہ صفات مراد لیں جو کسی الہ کی ہو سکتی ہیں، مائنڈ کے اندر رکھ کے یہ بات کہ یہ صفات جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. الف لام کے اندر پورا میسج موجود ہے، اور یہی ماہرین لغت اور ماہرین نحو جو ہے اس کو حقیقی معنی جو اس کا ہے وہ یہی مراد لیتے ہیں. استغراق کے معنی کو مجازی طور پہ مراد لیا جاتا ہے، جس کی ضرورت ہو، کچھ قرائن ہو تو پھر اس معنی کو مراد لیا جاتا ہے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کہ آگے یہ دعویٰ بھی ہے قرآن کا. یعنی اسی کو دعویٰ قرار دیا قرآن کا کہ تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں. یہ دعویٰ بھی ہے، کلیم ہو گیا ایک. اچھا، قرآن مجید میں یہ دعویٰ جگہ جگہ ذکر ہوا ہے. مختلف جگہوں پہ جہاں بھی قرآن میں الحمدللہ کا لفظ آیا ہوگا وہاں پہ آپ سیاق و سباق سے اگر آیات کا مشاہدہ کریں، ان کو پڑھیں، تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مشرکین کے اسی تصور کا رد کیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے تھے اور معبود ہونے والی صفات ان میں قرار دیتے تھے. اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی انہی صفات کا جو معبود کی صفات ہوتی ہیں، جو الہ کی صفات ہوتی ہیں کہ سب کچھ کر سکنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ مجرموں سے انتقام لے رہا ہے، وہ جو نیک لوگ ہیں ان کو ان کا انعام دے رہا ہے، یہ سارا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت. اور پھر الحمدللہ کہیں قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ذکر کیا. پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، نیک بندوں کو جو ہے وہ سلامتی عطا کرنا، کافروں کو ہلاک کرنے کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرما دیا. تو جگہ جگہ قرآن مجید میں الحمدللہ کا تذکرہ ہے، اور اس میں سیاق و سباق کے اعتبار سے اللہ کی انہی قدرتوں کے ظہور کا ذکر ہے، طاقتوں کے استعمال کا ذکر ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ کا لفظ بولا گیا کہ یہ ساری صفتیں
اللہ کے لیے ہیں، معبودان باطلہ کے اندر یہ صفتیں قرار دینا یہ غلط نظریہ تھا۔ لہٰذا الحمدللہ، یہ ایک لفظ اگر ہم قرآن مجید کا سمجھ جائیں اور اس ایک لفظ کے مفہوم کو صحیح طور پہ اپنے دل میں بٹھا لیں تو الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں کسی بات کے شکر کے طور پہ، الحمدللہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ جب ہم عام گفتگو میں کرتے ہیں، ہمارے کنسیپٹ میں جب یہ اللہ کی عظیم قدرت کا بیان جب ہوتا ہے تو اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے جب الحمدللہ کہیں گے تو ایک سکون دل میں اترے گا کہ ہم نے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی الوہیت اور اللہ کی جو ہے وہ تمام کارسازی صفات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی توحید کا ایک بہت اعلیٰ اعتراف ہوتا ہے اس الحمدللہ کی آیت کے اندر۔ اب یہ دعویٰ صورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کلیم کر دیا کہ تمام وہ صفات جو کسی الہ کی ہو سکتی ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اب دوسری بات آگے یہ آتی ہے کہ کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ رب العزت نے پہلی دلیل دی، اس کے اندر تمام صفات اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا خالق بھی اللہ ہی ہے، یہ اس کے اندر اس بات کے اندر یہ میسج موجود ہے۔ اب فرمایا کہ اس لیے یہ ساری صفات اللہ کے لیے ہیں کہ رب العالمین اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی رب کا مطلب ہے پالنے والا، پروردگار۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کا اظہار یہاں پہ فرما دیا کہ وہ اس لیے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ وہ رب ہے اور تمام مخلوق اس رب کی محتاج ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب جو ہے، رب کا مطلب ہے کہ تمام چیزوں کو ابتدا سے پیدا کر کے درجہ بدرجہ اس کو آگے بڑھانا، پروان چڑھانا اور ہر درجے کے مطابق اس کی ضروریات کو مہیا کر کے اس کو حد کمال تک پہنچا دینا، یہ رب کا کام ہوتا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو پیدا کرے، بات کو سمجھیں ذرا، رب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو پیدا کرے، پیدا کر کے درجہ بدرجہ اس کو پروان چڑھائے، آگے اس کو اس کی پرورش کرے، اس کو آگے بڑھائے، اگلے درجے میں پہنچائے، ہر درجے کے مطابق اس کی ضروریات، نیڈز، اس کی ریکوائرمنٹس کو مہیا کرتا رہے، اس کے لیے اسباب بناتا رہے اور وسائل مہیا کرتا رہے، اور اسی ترتیب سے آگے بڑھاتے بڑھاتے اس چیز کو حد کمال تک پہنچا دے، تکمیل دے دے، پرفیکٹ بنا دے، یہ ہوتا ہے رب۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم دنیا میں مشاہدہ کرو، تمہیں ہر چیز کی سہولت اور یہ تم تک یہ نعمتیں کون پہنچا رہا ہے؟ وہ رب ہے جو یہ تمام نعمتیں تم تک پہنچا رہا ہے، اور صرف تم تک نہیں ہے، العالمین، تمام جہانوں کی ربوبیت اللہ رب العزت کے ذمہ ہے اور اللہ رب العزت ان کا رب ہے، تمام جہان۔ اب جہان سے کیا مراد ہے؟ عالم سے کیا مراد ہے؟ عالم سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے وجود سے خالق کائنات کے وجود پر استدلال کیا جا سکے، چاہے وہ انسان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، یہ سب چیزیں عالم کے اندر آتی ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جس کا انسان مشاہدہ کر سکتا ہے، جو دنیا کے اندر موجود ہے یا دیگر حواس کے ذریعے اس کا وجود محسوس کر سکتا ہے، وہ سب العالمین کے جامع لفظ کے اندر شامل ہے، اس کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے، العالمین کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ربوبیت ہے، اس کا پالنا، اس کا بڑھوتری کرنا، اس کا ضروریات مہیا کرنا، وہ مخلوق کی ہر نوع کو شامل ہے، اور کائنات عالم کا ایک ایک ذرہ اس کی ربوبیت سے مستغنی نہیں ہے، اس کی ربوبیت کا محتاج ہے۔ جس طرح ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس طرح کائنات کے ہر چیز کا رب بھی اللہ ہے، محافظ بھی اللہ ہے، مربی بھی اللہ کی ذات ہے۔ یہ دلیل ہے پہلی عقلی دلیل
کہ جو خالق ہے، جس کے لیے تمام الوہیت کی صفات ہیں، وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رب کے لفظ پہ بہت زیادہ فوکس کیا۔ عالم ارواح میں جب وعدہ لیا نا اپنی ذات کے حوالے سے، تو اس کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ وہاں پہ بھی قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا کہ یہ پوچھا روحوں سے اللہ رب العزت نے، تمام دنیا کی روحوں سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، رب کا مفہوم سمجھایا لوگوں کو کہ ربوبیت کو سمجھ لو۔ جب قرآن کا اختتام ہوا تو قل اعوذ برب الناس، ربوبیت کا ذکر شروع اور آخر دونوں جگہوں پہ اللہ رب العزت نے یاد کرایا بندے کو۔ مرنے کے بعد کا جو حساب ہے اس کے اندر بھی من ربو کا یہ پوچھا گیا کہ تیرا رب کون ہے، رب کے بارے میں پوچھا گیا، تاکہ یہ کانسیپٹ شروع سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ بندہ اپنے رب کے نظام کو پہچان لے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف چیزوں کے اندر پیدا کرنا، پھر اس کو جو ہے نا مختلف اوقات کے اندر انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا، اس کی پیدائش، اس کے بعد اس کا کھانا پینا، اس کی ضروریات، یہ سب کچھ ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ کہیں فرمایا خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو پیدا کیا اور سب کو الگ الگ اندازے پر رکھ دیا۔ کہیں فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اسی نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور تمہارا نقشہ بنایا اور عمدہ نقشہ بنا دیا۔ اس طرح کی کثیر آیات ایک ایک مرحلے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر کی۔ قرآن پورا بھرا پڑا ہے اس کے اندر، جو رب کے اس نظام کا بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے کس طرح انسانوں کو پالا اور ان کی ضروریات کو پورا کیا، جانوروں کو کس طرح پالا، اللہ تعالیٰ رحم مادر میں کس طرح انسان کی تخلیق اور اس کی ضروریات کا پورا کرتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد انسان کی جو ضروریات ہیں، اس کو دودھ کی نہریں دے دیں، کھانے کے لیے دانت دے دیے، بعد میں اعضاء دے دیے، اور انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اپنے آگے تدریجی مراحل طے کرتے کرتے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو اس ہر ضرورت کو پورا کرنے والا جو رب ہے وہی اس کا الہ بھی ہے، اور تمام الہ والی صفتیں اسی کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ رب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبیت، یہ پھر ایک جگہ تک، ایک نسل تک، ایک جنس تک محدود نہیں، بلکہ ساری کائنات پر حاوی ہے۔ العالمین کے اندر یہ میسج دے دیا، اور انسان سے لے کر تمام حیوانات، نباتات، جمادات، خدا کی ساری نوری، ناری اور خاکی مخلوق، سب کا خالق اور مربی اور محافظ اور پروردگار صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ دلیل، پہلی دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل ذکر فرمائی الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کیوں تمام صفات کارسازی کا مالک ہے، کیوں اللہ ہی خالق ہے، عبادت کے لائق اور الوہیت کے لائق صرف اللہ کی ذات کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو وہ رب ہے، اور اس رب نے پیدا کر کے جو ضروریات مہیا کی، اس کے بعد وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ الرحمن اور الرحیم کا مطلب ہے، یہ دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں، اس کے اندر مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، بہت زیادہ کا مفہوم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان۔ اب مفسرین نے اس کے اندر کئی معنی کیے ہیں، کہ بعض نے لکھا ہے کہ رحمان دنیا کے اعتبار سے ہے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے ہے، اور دنیا میں اس کی رحمت مومنوں اور کافروں سب کے لیے عام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ دنیا میں دنیاوی فوائد سے مومن اور کافر سب یکساں فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ رحمان کی صفت ہے، اور اس کی رحمان کی صفت کا اثر ہے۔ اور آخرت میں اس کی رحمت مومنوں کے ساتھ مخصوص ہوگی اور کافر اس سے محروم رہیں گے، یہ اس کی صفت رحیم کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے مختلف اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو رحمان ہے وہ ہوتا ہے جو بالفعل رحمت کر رہا ہو اور اپنی رحمت برسا رہا ہو، اور رحیم وہ ہوتا ہے جس کا لازمی جز ہو اس کے اندر رحم والی صفت کا پایا جانا۔ یہ بھی اس کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے جو بالفعل اپنی رحمتیں اور برکتیں برسا رہا ہے۔ اس کے لیے اب اللہ کے رحمان ہونے اور رحیم ہونے کو اگر دیکھیں تو آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کے اندر تمام مخلوقات کے لیے ضروریات کا مہیا کرنا، ساری نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے مہیا کر دی۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ان سب چیزوں کو مسخر کیا، یہ رحمان کی صفت ہے۔ یعنی وہ جو رب ہونے کے لیے جو ضروریات مہیا کرنا ہے، یہ رحمان کی صفات ہیں کہ رحمان نے اپنے نظام ربوبیت کو چلانے کے لیے کیا کچھ پیدا کیا۔ آسمان و زمین کے درمیان مخلوقات پیدا کی، سورج، چاند، ستارے، پانی، دریا، نہریں، یہ انسانی ضروریات پیدا کر دی۔ پھر خشکی کے علاوہ تری ہے، تری کے اندر آپ دیکھیں سمندر کے اندر رنگ برنگی نعمتیں اللہ رب العزت نے، کشتیاں اس پہ چلتی ہیں، اس میں سے انسان اپنی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، ملبوسات کا بندوبست کرتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ اس سے سپلائی کرتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف اللہ کے رحمان ہونے کی صفت میں مادی ضروریات شامل ہیں بلکہ روحانی ضروریات بھی شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تزکیہ نفس کے لیے ان کے اندر انبیاء علیہ السلام بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اپنی رحمت والے صفت کا مظہر قرار دے کر ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے بنایا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمان کا یہ کرم ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت اور شفقت سے بھرپور ایک ہستی بنا کر بھیجا۔ کہیں قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ ہماری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کی روحانی، یہ بھی رب کی صفات کا مظہر ہے نا۔ رب کی صفات ہیں کہ جسمانی ضروریات بھی پوری کر رہے، روحانی ضروریات بھی پوری کر رہے، مادی ضروریات بھی پوری کر رہے اللہ تعالیٰ، ہماری فکری ضروریات بھی پوری کر رہے۔ کیونکہ انسان اگر مادی ترقی میں عروج پہ پہنچ جائے اور فکری ترقی اس کی نیچے چلی جائے، وہ تنزلی میں چلا جائے، تو وہ کامل انسان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وہ دنیا کی چکا چوند تو لوگوں کو مہیا کر سکتا ہے لیکن لوگوں کو ہدایت اور راہ راست مہیا نہیں کر سکتا۔ اس کی اس فکری ترقی کو بھی اللہ رب العزت نے رب ہونے کے ناطے اپنی صفت رحیمی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو یہ مہیا فرما دیا کہ تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں بھی دے رہا ہوں اور تمہیں روحانی نعمتیں بھی دے رہا ہوں کہ قرآن کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تمہاری ہدایت اور رہنمائی اور فکری ترقی کا بھی بندوبست ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ یہ دوسری دلیل تھی کہ کیوں ساری صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ رحمان بھی وہی ہے اور رحیم بھی وہی ہے۔ اور تیسری دلیل اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہاں پہ یہ ارشاد فرمائی کہ مالک یوم الدین، اس لیے تمام صفات الوہیت کا مالک اللہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی صرف اکیلا مالک ہوگا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے فرشتے اور بعض میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے ہے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ اب یہ اس لیے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین۔ دین کا لفظ اصل میں مختلف معنی میں آتا ہے۔ دین کا لفظ پوری شریعت کے لیے بھی آتا ہے، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کر لیا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ بھی دین کا لفظ پوری شریعت کے لیے یوز ہوا ہے۔ کہیں دین کا لفظ عبادت کے لیے، خاص پکار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہاں، ارشاد ہوا الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے خالص عبادت اور پکار۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہاں پہ بھی یہ ارشاد فرمایا خالص پکار کے لیے بھی استعمال ہوا، عبادت کے لیے بھی استعمال ہوا، پوری شریعت کے لیے بھی استعمال ہوا دین کا لفظ۔ لیکن جب اس کے ساتھ یوم کا لفظ آئے گا، جب اس کے ساتھ یوم کا لفظ آئے گا دین کے ساتھ، تو یہ روز جزا کے لیے مختص کر دیا جائے گا۔ جہاں پہ بھی یوم کا لفظ آیا ہے دین کے ساتھ تو یہ روز جزا کے لیے مختص ہو گیا۔
فرمایا کہ مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک، اور اس دن میں تمام تصرفات اور اختیارات کا مالک بھی کون ہوگا؟ ایک اللہ کی ذات ہوگی۔ اعمال کی جزا اور سزا دینا، مقرر کرنا، اعمال پر نیک اور بد نتائج مرتب کرنے والا اور اختیار رکھنے والا، یہ ساری چیزیں ان کا مالک کون ہوگا؟ اللہ کی ذات ہوگی۔ دنیا میں تو ہم عارضی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میری ملک ہے، میں حکومت کا مالک ہوں، میں مربوں کا مالک ہوں۔ یہاں پہ تو ہم مجازی طور پہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا، قیامت والے دن تو یہ دعویٰ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی بادشاہت نہیں ہوگی۔ نمرود، فرعون، حامان جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ سارا کچھ ہمارا ہے، بہت سارا مال ہے، اسباب ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، قیامت والے دن تو وہ بھی کھڑے ہوں گے، مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے ہیں، وہاں پہ تو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یہ مراد ہے مالک یوم الدین۔ دوسرا، اس کے اندر یہود و نصارہ کا ایک مس کانسیپٹ، اس کا رد کرنا مقصود ہے۔ وہ کیا مس کانسیپٹ تھا؟ یہود و نصارہ کا قیامت کے حوالے سے یہ عقیدہ تھا کہ قیامت کو ہم سے تو پوچھ ہی نہیں ہونی، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آگ کیا چھوئے گی وہاں پہ ہمیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کیونکہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، اقتدار اور اختیارات تو ہمارے پاس ہیں، اللہ نے ہمیں آگ میں کچھ نہیں ڈالنا، اگر ہوا بھی تو تھوڑا سا ٹائم ہوگا، شارٹ سا ٹائم ہوگا۔ اور وہ قیامت والے دن بھی اپنی ڈومینیشن کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو یہ سبز باغ دکھاتے تھے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہونا، تم نے ہمارا دامن پکڑا ہوا ہے۔ جیسے آج کل مس کانسیپٹ ہے کہ بھئی فلاں پیروں کا دامن پکڑ لو تو عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ویسے ہی بخشے بخشائے جنت میں چلے جاؤ گے، وہاں پہ کسی کی کوئی زبردستی شفاعت نہیں چلے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے، وہاں پہ کس کا اقتدار چلے گا؟ تو اللہ نے ان یہود و نصارہ کے اس کانسیپٹ کو جو ہے نا وہ باطل قرار دیا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کا حساب و کتاب اور عذاب اور ثواب ہوگا، اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو اور اختیارات کا مالک سمجھ رہے ہو، مالک اور مختار اور شفیع غالب مان رہے ہو، اور جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن وہ خدا کے عذاب سے تمہیں زبردستی چھڑوا لیں گے، قیامت کے دن ان کا کوئی زور نہیں چلے گا، قیامت کے دن ان کی کوئی حکومت نہیں ہوگی، نہ ہی ان کے کسی قسم کے تصرف کا اختیار ہوگا، نہ ہی کوئی بات منوا سکیں گے، کیونکہ تصرف صرف وہی کر سکتا ہے جو مالک و مختار ہو، اور قیامت کے دن کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جب دنیا کے بھی تمام امور کا مالک اللہ ہے، قیامت کے بھی تمام امور اور ان کے نظام کا مالک اور اللہ ہے، اور وہی اس کو چلانے والا ہے، وہی جزا اور سزا دینے والا ہے، تو پھر جب دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہے تو تمام صفات الوہیت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمام صفات کارسازی بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کے یہود و نصارہ کے یہ جو دعوے تھے وہ بھی باطل کیے قیامت کے حوالے سے، اور یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر بھی قدرت ہے، وہ رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب اختیارات کا مالک ہے، تمام چیزوں پر کنٹرول ہے، اور تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں، اس کی قدرت میں ہیں، اور وہ تمام جہانوں کو پالنے والا بھی ہے، نظام وہی چلا رہا ہے، ہر سٹیپ پر وہی انسانوں کو ان کی ضروریات کو مہیا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا میں کچھ اقتدار کا، جھوٹے اقتدار کا جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کا وہ زعم میں ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مالک ہیں، مختار ہیں، تو قیامت کے دن اصل تو میدان وہاں لگے گا۔ تو قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہاں پہ تو میں نے بالکل یہ بھی ان کا جو ایک عارضی ملکیت والا کانسیپٹ ہے یہ بھی ختم کر دینا ہے، جو وہاں پہ اللہ کے اس امتحان میں پورا اترے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا مالک بنائیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے۔ تو یہ اللہ کا اقتدار ہوگا، اللہ کا اختیار ہوگا، لہٰذا جو ان تمام صفات کا مالک ہے وہی الہ اور کارساز ہو سکتا ہے،
الحمدللہ تمام الوہیت والی صفات، تمام کارسازی والی صفات، تمام وہ صفات جو کسی الہ کی ہو سکتی ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. یہ ہے الحمدللہ. اب انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت پر دلائل دے دیے گئے، اب انسان کا آگے اپنی بندگی کا اظہار ہوگا، اور پھر اس کے بعد صراط مستقیم اور اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے طلب اور دعا کی جائے گی. تو چونکہ اس صورت کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کا یہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین کی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اللہ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ طلب کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مانگنے کی اور اپنی ذات کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.